اکرام حاضر ہوئے، سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، حضور اب بھوک برداشت نہیں ہوتی، سرکار کرم فرمائیں، آقا کرم فرمائیں۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، ایسا کرو تم باغ تیار کرو کھجور کا، رات کو ہم گٹھلیاں بیجیں گے، گٹھلیاں اکٹھی کر لینا، رات کو گٹھلیاں بیجیں گے، صبح باغ تیار ہوگا۔ میرے آقا کی نظر عطا، نظر کرم، اب یہ خوش ہو گئے۔ ان کے اندر دو منافق بیٹھے تھے، یہودی پس منظر کے، اندر سے یہودی تھے، ظاہراً مومن بنے بیٹھے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، مشاورت میں شریک ہوتے تھے۔ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ۔ جب یہ بات ان کو پتہ چلی، انہوں نے سازش کے تانے بانے بنے، آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی پلاننگ کر لی۔ اب جب رات ہوئی، صحابہ نے باغ کی جگہ تیار کر لی، گوڈی کی ہوگی، ہل چلایا ہوگا، کھڈے لگائے ہوں گے، زمین کو ہموار کیا ہوگا، جو بھی طریقہ اختیار کیا، گٹھلیاں اکٹھی کر لیں۔ نماز ہوئی، نماز پڑھنے کے بعد عرض کی حضور گٹھلیاں بھی تیار کر لی ہیں اور باغ کی جگہ بھی تیار ہے، سرکار تشریف لے چلیں۔ میرے آقا کی قیادت میں یہ جماعت چل پڑی۔ اندھیرا تھا، میرے آقا نے اسی اندھیرے میں اپنے دست مبارک سے تمام گٹھلیاں بیجیں۔ یہ جو یہودی تھے، ان کی پلاننگ کا وقت آ گیا، انہوں نے تھوڑا سا فاصلہ رکھا، اندھیرے کا فائدہ اٹھایا، ایک بن گیا چوکیدار، دوسرا اس کے پیچھے۔ جو میرے آقا گٹھلی بیجتے جاتے، یہ اٹھا اٹھا کے کھیسے میں ڈالتا جاتا۔ کھیسا سمجھتے ہیں نا؟ آج کل کھیسے کا سب کو پتا ہے۔ کوئی دور ہوتا تھا پورے چولے میں کھیسا ہی نہیں ہوتا تھا، ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی جیب کی، کیا کرنا ہے یار جیب کا۔ آج کل جیب کے ساتھ ہم کرتا بھی لے لیتے ہیں، جیبیں بڑی بڑی ہو گئیں، دو ہو گئیں، تین ہو گئیں، اوپر ایک جیب، سائیڈ پہ دو جیبیں، پھر شلوار میں بھی جیبیں، کیونکہ سائیڈ والی جیبوں میں کوئی چیز رکھے وہ تو محفوظ نہیں رہتی۔ اس نے کیا کیا، ساری گٹھلیاں نکالیں اور کھیسے میں ڈالنا شروع کر دی۔ اب ساری گٹھلیاں اٹھا گیا۔ بات جو مومن ہم ایمان والے سمجھتے نہیں ہیں وہ کیا ہے، جو آپ بھی لوگ بھول گئے، آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلا۔ دیکھو یہ جو کھجور کا درخت ہے، یہ سال میں کتنا بڑھتا ہے؟ 4 سے 6 انچ بڑھتا ہے۔ ایویں ہے بھئی، آپ کا قصبہ ہوگا، آس پاس گاؤں دیہات تو ہوں گے نا، اس بستی کے پاس کھیت کھلیان تو ہوں گے، کھجیاں تو ہوں گی، کبھی لگائی ہوں گی، دیکھی ہوں گی۔ 2 سال ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے کھجی، ٹھیک ہے، پتے اوپر بڑے بڑے ہوں گے، لیکن اس کھجی کا تنا جو ہوتا ہے وہ 4 سے 6 انچ اگتا ہے۔ سال میں 365 دنوں میں 4 سے 6 انچ اگنے والی کھجی، سرکار فرماتے ہیں رات کو بیجیں گے، صبح باغ تیار ہوگا۔ اب یہ جو منافق ہے یہ تو نہیں مانتا نا، یہ سرکار کو نبی نہیں مانتا، یہ انکاری ہے، یہ عظمتوں کا انکاری ہے، یہ میرے آقا کی رفعتوں کا انکاری ہے، یہ میرے آقا کے منصب کا انکاری ہے، الہ سے قربتوں کا انکاری ہے۔ یہ تو آرام سے بیٹھتا، یہ کہتا یہ ہو کیسے سکتا ہے رات کو بیجیں صبح درخت تیار ہو، یہ تو تماشا دیکھتا۔ بھئی یہ تو دل میں ایمان نہیں لے کے بیٹھا، اس کو کیا ضرورت تھی گٹھلی نکالنے کی؟ یہ تو آرام سے بیٹھتا۔ گٹھلی کیوں نکالی؟ گٹھلی اس لیے نکالی، جانتا تھا کہ گٹھلی رہ گئی تو کل درخت ہوگا۔ میں کہتا ہوں نا، جانتے ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ اس کو بھی پتا تھا کہ ان کے ہاتھ سے مس ہو کر یہ گٹھلی گئی ہے، کل درخت ہوگا۔ وہ یہودی بھی اندر جانتے ہیں، وہ منافق بھی دل میں جانتے ہیں، نفرت کی وجہ سے مانتے نہیں ہیں۔ ان کو نفرت کی آگ جلائے گی، ان کو نفرت کی آگ۔ یہ بات نہیں ہے علم نہیں ہے، بھائی مولوی وہ بھی پڑھ دیں نا، کتابہ میں نے کہا نا کتابیں پڑھتے ہیں، کتابوں میں رسول کی عظمت نہیں ہے، رسول کی شان نہیں ہے،
ہمارے مولوی جامعۃ الازہر جا کے فارغ التحصیل ہو کے آتے ہیں؟ نہیں، وہ بھی یہیں پڑھتے ہیں، کتابیں وہی ہیں، وہی حدیث کی، وہی بخاری شریف، وہی ترمذی شریف، وہی سنن ابن ماجہ، وہی سنن نسائی، ساری کتب وہی ہیں، وہی اسد الغابہ ہے، لیکن وہ بغض میں رہتے ہیں، جانتے ہیں مانتے نہیں ہیں۔ لوگوں صبح ہوئی، میرے آقا نے نماز فجر پڑھائی، سلام پھیرا، صحابہ نے عرض کی حضور ہمارے باغ کا کیا بنا؟ سرکار ہمارے باغ کا؟ میرے آقا نے فرمایا وہ باغ تو تیار ہے۔ دیکھو، جاننا اور بات ہوتی ہے، ماننا اور بات ہوتی ہے۔ جب میں نے یہ روایت پڑھی تو جب میں سرکار کے اس جملے پر پہنچا تو میں تو ماننے والا ہوں نا، میں نہیں جانتا آگے وہ باغ ہے نہیں ہے، کہانی کیا کہتی ہے، لیکن میں ماننے والا ہوں۔ جب میرے آقا نے فرما دیا تو میں نے مان لیا کہ وہ باغ تیار ہے۔ یہ ہوتا ہے ماننا۔ آگے جانو یا نہ جانو، دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، علم ہو یا نہ ہو، جب میرے آقا نے فرما دیا کہ باغ تو تیار ہے، ماننے والے نے مان لیا کہ باغ تیار ہے۔ بھائی سیدنا صدیق اکبر کا واقعہ یاد ہے؟ بھائی معراج ہوئی میرے آقا کو، کسی نے جاتے ہوئے دیکھا نہیں، کسی نے واپسی پہ مشاہدہ نہیں کیا، کوئی انسان اس سفر کا گواہ نہیں ہے، کوئی انسانوں میں سے کوئی بھی گواہ نہیں ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق صبح تشریف لا رہے ہیں، ابو بکر کو راستے میں جکڑ لیا ابو جہل اور اس کے چیلوں نے۔ ابھی پتہ نہیں چلا، سید ابو بکر کے کانوں میں اس خبر کی گونج نہیں آئی، میرے آقا نے مکہ شریف میں اعلان کیا ہے، ابھی تک یہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچے نہیں ہیں، اعلان سفر معراج کیا کہ جی میں رات کو گیا تھا اور اس طرح سے یہ معاملہ ہوا، اور جب میں واپس آیا تو رات کے قلیل سے عرصے کے اندر یہ سارا سفر ہوا۔ اب حضرت ابو بکر کو علم نہیں ہے، راستے میں ابو جہل مل گیا، اس نے روک لیا اور پوچھنے لگا ابو بکر یہ بتاؤ، اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ میں رات کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پروں والی سواری پر گیا اور وہاں سے پھر سدرۃ المنتہا اور پھر رب سے ملاقات ہوئی اور پھر واپسی ہوئی اور اتنے سے قلیل وقت میں کہ کنڈی ہل رہی تھی اور وضو کا پانی چل رہا تھا، تو کیا تم مان لو گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ یہ دعویٰ کس کا ہے؟ یہ دعویٰ کس کا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ ٹھیک ہے، یہ ماننے والی بات ہے، نہیں یہ تو ماننے والی بات نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ دعویٰ کس کا ہے؟ اب بتا نہیں رہا تھا، مجبوراً جب اصرار کیا تو بتانا پڑا، کہنے گا یہ تمہارے نبی کا دعویٰ ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے نبی نے جو فرمایا سچ فرمایا، نبی نے جو فرمایا سچ فرمایا۔ جانتے تو نہیں تھے، مانتے تھے۔ لوگوں یہ فرق ذہن میں رکھنا، جاننا اور بات، ماننا اور بات۔ اسی طریقے سے جب میرے آقا نے فرمایا وہ باغ تو تیار ہے تو جو ماننے والے تھے مان گئے، اور جو رات کی کہانی جاننے والے تھے وہ تذبذب میں تھے۔ یہ جماعت میرے آقا کی قیادت میں ایک دفعہ پھر باغ کی طرف گئی، تو اب عقل یہ کہتی ہے باغ چونکہ سرکار نے فرما دیا باغ تو ہے، اب دور سے دیکھا ہوگا اونچی اونچی لمبی لمبی کھجیاں خوبصورت میرے آقا کے حکم کی تابع وہ کھڑی ہوں گی، تو جو ان میں سے اس جماعت میں سے کچھ کے دل ہوں گے جو کھل اٹھے ہوں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے دل بیٹھ گئے ہوں گے، جو افسردہ ہوں گے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے جب میلاد کا مہینہ آتا ہے، ابھی قریب ہوتا ہے، ابھی پہلی کا چاند نظر نہیں آتا، ابھی ربیع الاول یعنی ربیع النور کا چاند چڑھا نہیں ہوتا، کچھ کے دل پہلے سے ہی خوشی سے مسرت سے کھل اٹھتے ہیں، اور کچھ کے دل اس مہینے کی آمد پہ بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ میسجوں پہ لگ جاتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ فلانا ہے۔ وہاں پہ پہنچے،
صحابہ کرام نے دیکھا ایسا باغ کبھی دیکھا نہ سنا، اس کی کھجیاں، ان کے تنے ایسے جیسے معماروں نے عمارت کے ستونوں کو سال رکھ کے سیدھ میں کھڑا کیا ہو، ان پتوں کی چھتریاں ایسے جیسے کسی نے سنائی سے بنائی ہوں، اتنی خوبصورت، اتنی حسین. ان پر پھل ایسا لگا ہے کہ آج تک کسی نے ایسا پھل خوش رنگ دیکھا نہیں ہے. پورے باغ پہ اتنا پھل نہیں ہے جتنا وہاں ایک ایک درخت پہ لدا ہے. پھل توڑا گیا، میرے آقا نے اپنے دست تقسیم سے تقسیم فرمایا. مومنوں کو بھی دیا، منافق ان کو بھی دیا، ان کو بھی دیا. کیونکہ میرے آقا تو رحمت للعالمین ہے نا. مومن کو بھی میرے آقا کے دست عطا سے ہی ملتا ہے، کافر کو بھی میرے آقا کے دست تقسیم سے ملتا ہے. جب دیا سب نے کھایا. اب ذائقہ ایسا کہ زبان نے پہلے ایسا ذائقہ چکھا نہیں. لیکن حیرت کی وجہ کچھ اور ہے. سب کی آنکھیں حیرت میں، سب کے منہ کھلے کے کھلے. ایک کھجور کھا رہے ہیں، دوسری، تیسری. جب چوتھی کھائی تو اب قابو نہ رہا، اب زبان گویا ہوئی، اب بولے، اب عرض کی سرکار اس میں تو گٹھلی نہیں ہے. حضور اس میں گٹھلی نہیں ہے. حیرت، کبھی سوچ سکتے تھے کہ بغیر گٹھلی کے کھجور ہوگی؟ آج کھا رہے ہیں، حضور اس میں گٹھلی نہیں ہے. میرے آقا نے تبسم فرمایا گٹھلی اس میں کہاں سے آئے گی؟ گٹھلیاں تو اس کی جیب میں ہیں. حاضرین محترم، کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ سرکار کو پتہ نہیں تھا کون مومن ہے کون منافق ہے. جس نبی کو یہ پتہ ہے، جس نبی کو یہ علم ہے کہ منافق کی جیب میں کیا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ منافق کے دل میں کیا ہے. یہ جیب کی کہانی دل سے ہی شروع ہوئی ہے. یہ دل کے بغض سے نکل کے جیب تک پہنچی ہے. اگر نبی جیب کا حال جانتا ہے تیری، تو نبی تیرے دل کا بھی حال جانتا ہے. لوگوں، یہاں سے دو باتیں ثابت ہوئی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سرکار جانتے ہیں، ماننے والے مانتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میرے آقا کے حکم کی تعمیل کے لیے ان کھجوروں کے درختوں کو گٹھلیوں کی ضرورت نہیں ہے. درختوں کو سرکار کا حکم وائے ہونا ہے. اب وہ درخت انتظار نہیں کرے گا کہ گٹھلی آئے گی تو میں ہوں گا. اگر درخت کو ہونے کے لیے، سرکار کے حکم کو ماننے کے لیے گٹھلی کی محتاجی نہیں ہے، تو نبی کے امتی کو میلاد منانے کے لیے دلیل کی محتاجی ہے. ارے دلیلوں کو رکھو پڑے. دلیل وہ جانے جو جاننے والے ہیں. ہم نبی کے ماننے والے ہیں. ہم بے دلیل میلاد منانے والے ہیں. کیوں؟ تم جانو، تم اپنے علم کو اپنے پاس رکھو. ہم ایمان لائے ایک اللہ پر، اس کے نبی کے صدقے، اس نبی پر ایمان لائے، اس نبی کی زبان پر، اس نبی کے کہے پر، اس نبی کے فرمان پر، اللہ پر ایمان لائے. لوگوں، جس کے کہے پر اللہ پر ایمان لائے ہوں، اس کا میلاد منانے کے لیے تمہیں دلیلوں کی ضرورت ہوگی؟ ماننے والے اور ہیں، جاننے والے اور ہیں. لوگوں، جاننے والے ہو یا نہ ہو، ماننے والے رہنا. نبی سے، نبی کی آل سے محبت کرنے والے رہنا. میری دعا ہے اس پنڈال میں جتنے لوگ ہیں، جتنے لوگ تھے، آئے چلے گئے، آنا چاہتے تھے نہ آ پائے، سب کے لیے دعا ہے. اللہ پاک ہمیں نبی کی محبت، نبی کی آل کی محبت میں زندہ رکھے. مالک اسی حال میں موت دے. میرا اللہ جب اٹھائے،
جو اٹھانے کا دن آئے گا، جب اٹھائے تو نبی کے چاہنے والوں میں اٹھائے، انہی میں معاملہ فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔